السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج ہم 8ویں جماعت کی جو اردو کی کتاب ہے بہارستان اردو، اس کا جو ہے سبق نمبر 20 جو ہے، اور جب آپ اپنی ٹیکسٹ بک جو ہے اپنی کتاب کھولیں گے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، تو یہ جو ہے یہ لیسن جو ہے، یہ سبق جو ہے آپ کو پیج نمبر 115 جو ہے 115 صفحہ نمبر پہ آپ کو یہ سبق ملے گا، اور اس سبق کا نام ہے اف، یہ ماحولیاتی آلودگی، یعنی اف۔ تو یہ اف کا مطلب ہوا کہ افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ کتنی زیادہ یہ جو ہے ہمارے جو ماحولیات ہے، انوائرمنٹ ہے، جو ہمارے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں کتنی آلودہ ہو چکی ہیں، کتنی گندگی پھیل چکی ہے ہمارے آس پاس۔ تو قدرتی طور جب بھی ہم گندی چیزیں دیکھتے ہیں، گندگی دیکھتے ہیں آس پاس ہمارے، تو ہمارا جو ہے، ہمارا جو مزاج ہے، ہمارا جو یہ ہے طبیعت جو ہے ہماری خود بخود اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ ہمیں بالکل بھی جو ہے گندگی قدرتی طور، فطری طور ہمیں جو ہے بالکل کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی شخص ہو، فطری طور ہمیں جو ہے جتنی بھی آلودگی آس پاس ہوتی ہے، کہیں پہ بھی ہوتی ہے، ہمیں وہ پسند نہیں ہوتی ہے، اور ہم جو ہیں اس آلودگی سے، اس گندگی سے، اس ناپاکی سے جو ہے ہمارا جو مزاج ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور بہت سی بیماریاں بھی جو ہیں اسی ماحولیاتی آلودگی سے پھیل بھی جاتی ہیں۔ تو اف، یہ ماحولیاتی آلودگی، اور جس طرح سے آج کل جو ہے روز بروز آبادی بڑھتی جا رہی ہے، چاروں طرف جو ہے اب جو ہمارے محلے ہیں، گاؤں ہیں، شہر ہیں، بہت زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے، تو انسانوں کی جو ہے یہ آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے، جس طرح سے نئے نئے گھر بن رہے ہیں، جس طرح سے، اور زمین جو ہے ہمیں لگتی ہے سکڑتی جا رہی ہے، زمین کی جو ہے دستیابی جو ہے کم پڑ رہی ہے، تو ایسے ہی جتنی جو ہے ساتھ ساتھ اس کے جتنی جو ہے ہماری جو آبادی بڑھ رہی ہے، اور ہمارے پاس پھیلنے کے لیے، پھیلاؤ کے لیے بستیوں میں دور دور بیچ میں گیپس وغیرہ رکھ کے، بیچ میں تھوڑا فاصلہ رکھ کے، مطلب اگر ہمارے پاس گنجائش ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت ہمارا ماحول جو ہے صاف رہ سکتا تھا، لیکن اب اتنی گنی بستیاں پھیل رہی ہیں، گنی ہو چکی ہیں بستیاں، گاؤں بھی گھنے ہوتے جا رہے ہیں، شہر بھی گھنے ہوتے جا رہے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس سے زیادہ جو ہے ہمارا ماحول جو ہے آلودہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، تو اور جو کسی بھی لحاظ سے ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، نہ ہماری صحت کے لحاظ سے، نہ ہمارے جو ہے یہ رہن سہن کے لحاظ سے، ہماری طبیعت کے لحاظ سے، ہماری جو ہے صحت پہ اس کا جو ہے منفی اثر پڑتا ہے۔ جتنا ماحول صاف رہے گا اتنا ہماری جو ہے صحت، ہمارا مزاج، ہماری طبیعت اچھی رہے گی۔ تو اس طرح سے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ جو سبق ہمارا ہے۔ آئیے ذرا اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالیں، آئیے ہم سب مل کے اپنے آس پاس جو ہے، ہمارے آس پاس جو ماحول ہے اس پہ نظر ڈالیں، انوائرمنٹ جو ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے آس پاس، چاہے وہ جاندار ہیں، بے جان ہیں، ہوا کے ساتھ ساتھ، پانی کے ساتھ ساتھ، باقی جو ہیں پرندے ہیں، باقی جانور ہیں، یہ سارا جو ہے مل کے تو ایک جگہ کا ماحول بناتے ہیں۔ تو اس ماحول پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں، اپنے کھیتوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں، اپنے آنگن میں نظر ڈالتے ہیں، سڑکوں پہ نظر ڈالتے ہیں، چاروں طرف کسی نہ کسی قسم کی آلودگی ہے، ہر طرف جو ہے کسی نہ کسی قسم کی آلودگی ہوتی ہے۔ تو گلی کوچے مختلف قسم کی گندگی سے بڑے پڑے ہیں، ہمارے گلیاں جو ہیں، کوچے ہیں، چاہے شہروں میں ہوں، گاؤں میں بھی اب گلی کوچے بننے لگے کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تو ہر جگہ جو ہے گندگی سے بھرے پڑے ہیں۔ اب جو گندگی ہے جو ہمارے گھروں سے نکلتی ہے، ہماری جو ہے روزمرہ زندگی کی جو چیزیں ہمیں ضرورت پڑتی ہیں ان کو استعمال کر کے جو گندی چیزیں باہر نکلتی ہیں، تو
اس سے جو ہے ہمارے ہر طرف، ہر کسی بھی راستے پہ جائیں ہم، کسی بھی جگہ سے ہم گزریں، کسی بھی جگہ پہ ہم دیکھیں تو ہمیں ہر طرف جو ہے گندگی ہی گندگی نظر آتی ہے۔ گندگی سے قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو گندگی ہے، آلودگی ہے، سے طرح طرح کی بیماریاں جو ہے پیدا ہوتی ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم ذرا سوچیں، اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ تو اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جو گندگی پھیل چکی ہے، ہمارے دریاؤں میں بھی اب پانی صاف نہیں مل رہا ہمیں، ہمارے ندی نالوں میں کچرا ہوتا ہے، ہمارے جو ہے سڑکوں پہ کچرا پھیلا ہوتا ہے، آنگن میں، سڑکوں پہ، کہیں سے بھی ہم گزریں تو اس سب کے لیے جو ہے ذمہ دار اب کون ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ سڑک پر چل رہے ہیں، ہمارے لیے کہتے ہیں کہ آپ سڑک پر چل رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں موٹر گاڑیاں دائیں بائیں موٹر گاڑیاں دھواں اگلتی دوڑ رہی ہیں۔ ہاں، تو اب دوسرا ایک جو ہے پہلو آلودگی کا، کہ جو موٹر گاڑیاں ہماری ہیں، کاریں ہیں، بسیں ہیں، تو دھواں اگلتی ہیں، پیچھے سے جو ہے دھواں چھوڑتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب ان کے انجن میں جو ہے پیٹرول یا ڈیزل جلتا ہے تو جو بھی چیز جلتی ہے تو ساتھ ساتھ دھواں بھی چھوڑتی ہے۔ تو گاڑیوں کا بھی دھواں جو ہے پیچھے سے جو ہے نکلتا رہتا ہے۔ کہیں کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنی سے اٹھتا ہوا دھواں ہے۔ تو اب گاڑیوں کا دھواں بہت زیادہ پھیل رہا ہے ہمارے ماحول میں، زیادہ سے زیادہ گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے اب کہیں کارخانے جو ہیں، ہماری فیکٹریز جو ہیں، فیکٹریوں میں بھی چمنی جو ہوتی ہے، اوپر چمنی لگی ہوتی ہے، جو جیسے ہمارے گھروں میں کچن میں ہم وہ بناتے ہیں، چولہا بناتے ہیں تو اس کی چمنی ہوتی ہے، دھواں نکلنے کی جگہ جو ہوتی ہے، ایسے فیکٹریوں میں بھی ہوتا ہے، ان میں بھی ایندھن کا استعمال ہوتا ہے فیکٹریوں کو چلانے میں، تو وہاں پہ بھی چمنی ہوتی ہے، وہاں سے بھی دھواں اٹھتا رہتا ہے۔ تو وہ دھواں بھی ہماری فضا میں مل جاتا ہے، ہمارے ماحول میں مل جاتا ہے وہ دھواں، گاڑیوں کا، فیکٹریوں کا، تو یہ بھی جو ہے ہماری فضا کو، ہمارے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔ کہیں مشینوں کی زوردار آواز کانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے، اب طرح طرح کی آلودگی ہے، طرح طرح کی جو ہے ہمارے لیے، اس کو ہم انگریزی میں پولوشن بھی بولتے ہیں۔ تو دوسری ایک لفظ ہے دوسرا، کہ نوائز پولوشن، یعنی زوردار جو آوازیں ہمارے کانوں کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہیں، جو ہمارا جو چین ہے، سکون ہم سے چھین لیتی ہیں، ہر طرف جو ہے یہ جو ہے مشینوں کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں۔ آج کل دیکھیں آپ، کہیں پہ مکان بن رہا ہوگا تو وہاں پہ وہ مکسر چل رہا ہوتا ہے یا وہ جنریٹرز چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو شور جو ہے، اس سے بھی جو ہے ہماری جو ہے طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، ہماری صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ اچھا، تو کہیں دریا سے گزرے ہوئے صاف اور شفاف پانی کی جگہ میلا اور بدبودار پانی ہے۔ اب دریاؤں کی طرف دیکھیں، پہلے جب ہوتا تھا، آبادی کم ہوتی تھی، تو صاف اور شفاف پانی جو ہوتا ہے، بہت ہی صاف ستھرا پانی ہمیں مہیا ہوتا تھا، پینے کے لائق ہوتا تھا۔ تو اب اس کی جگہ ہمیں میلا اور بدبودار پانی ملتا ہے۔ میلا بالکل جو ہے میلا کچیلا، جو گندگی سے بھرا ہوتا ہے، اور بدبو اس میں جب سونگھتے ہیں ہم پانی تو اس سے بدبو آتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس ماحولیاتی آلودگی جو پھیل چکی ہے ہمارے ماحول میں، تو اس کی وجہ سے اب ہمیں ہر طرف، اپنے چاروں طرف، جہاں جہاں بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں، وہاں پہ طرح طرح کی جو ہے ہمیں آلودگی، گندگی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم جو ہے یہ سبق ہے ہمارے لیے، تو اس کو آگے دوسرے ویڈیوز میں بھی ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہمیں اس میں پڑھنے کو ملے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اپنی پڑھائی کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔